والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ایضان معراج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ توبہ کی آیت نمبر 3، 4 اور 5 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کے رسول حضرت علم حدیث کو صحیح بیان کرنے کا بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سب لوگوں کے لیے کہ بڑے حج کے دن اللہ تعالیٰ بری ہے، آزاد ہے مشرکوں سے، اس کا رسول بھی۔ وَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اب بھی اگر تم توبہ کر لو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور تم منہ پھیرے رہو، فَاعْلَمُوا أَنَّ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو خوب جان لو کہ تم عاجز کرنے والے نہیں اللہ تعالیٰ کو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے حبیب خوشخبری سنا دو کافروں کو دردناک عذاب کی۔ یہ میں کل بتا رہا تھا کہ شروع کی 10 آیتیں ہیں، اس آیت کو لے کر حضرت صدیق اکبر روانہ ہوئی، پیچھے سے میرے آقا نے حضرت آقا علیہ السلام کو بھیجا، آپ نے جا کر یہ اعلان کیا۔ حج کا دن تھا، حج اکبر جو ہے، حج اکبر کہتے ہیں بقرہ عید کے دن کو، یعنی جس دن قربانی کی جاتی ہے یوم نحر، اس کو حج اکبر کہتے ہیں۔ اور حج اصغر کسے کہتے ہیں؟ جو عمرہ رمضان کے دنوں میں کیا جاتا ہے اس کو حج اصغر کہتے ہیں۔ حج اکبر جو حج کیا جاتا ہے بقرہ عید یوم نحر والا دن، وہ حج اکبر کہلاتا ہے، اور حج اصغر جو عمرہ رمضان کے ماہ میں کیا جاتا ہے وہ حج اصغر کہلاتا ہے۔ تو اس دن اعلان فرمایا، کہا کہ اے مشرکو اب تم ٹھیک ہو جاؤ، سدھر جاؤ، کیونکہ اللہ کا حکم آ چکا ہے، اللہ اور اس کا حبیب تم سے بیزار ہے، بری ہے، نہیں تو تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، بجز ان مشرکوں سے جن سے تم نے معاہدہ کیا، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ، پھر انہوں نے نہ کمی کی تمہارے ساتھ، شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، یہ نہ انہوں نے مدد کی تمہارے خلاف کسی کی تو پورا کرو ان سے ان کا وعدہ۔ اچھا، یہ وہ وعدہ ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ میں حج کرنے کے لیے آئے تھے، آ کر وعدہ ہوا تھا کہ بھئی ہم پیکٹ کرتے ہیں، پیکٹ تو کر لیا، وعدہ تو کر لیا، لیکن مشرکین کی وہی حرکتیں کہ اندر ہی اندر وہ اپنے من سے کام کرتے تھے۔ اللہ کو پتہ تھا، اللہ نے بتا دیا، کہا کہ اب تمہارے پاس صرف مقررہ مدت ہے۔ کتنی مدت ہے؟ آگے اللہ ارشاد فرمائے گا ان اللہ یحب المتقین، اللہ پرہیزگار لوگوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ حُرُمْ، یعنی اب مدت بتا دی، یعنی 4 مہینے گزر جائیں۔ 4 مہینے کون سے؟ ذوالحجہ کے 20 دن، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی کے 20 دن، یہ 4 مہینے گزریں گے تو معاہدہ ختم، کوئی معاہدہ نہیں۔ پھر فرمایا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، قتل کر دو مشرکوں کو۔ اب وہ مقام آ گیا ہے، حیث وجدتموہم، جب انہیں پاؤ
وخذوہم کو پکڑ لو، گرفتار کرو، واحصروہم انہیں قید میں ڈال دو، وقعدوا بٹھا لو، لہم کل مرصد اور ان کی گھاٹ میں بیٹھ جاؤ، کب تک؟ فَإِن تَابُوا توبہ نہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ جب تک نماز نہ پڑھیں، وَآتُوا الزَّكَاةَ زکوٰۃ نہ دیں، فَخَلُّوا پھر چھوڑ دو سبیلا ان کا راستہ، ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یعنی اس میں 3 چیزوں کا حکم ہے، نماز، زکوٰۃ کا، یعنی نماز پڑھے توبہ کر لے، نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے، ورنہ ان کو پکڑ دو، قتل کر دو، گرفتار کرو ان کو۔ سوچنے کی بات ہے کافروں کے لیے یہ حکم دیا گیا تھا جب، اور جو نماز پڑھے ہی نہ تھے، نماز قریب نہ آئے۔ میں قول پڑھ رہا تھا امام احمد بن حنبل کا، آپ فرماتے تھے بے نمازی کو قتل کر دو، کوئی ضرورت نہیں اسلام میں، کوئی گنجائش نہیں، قتل کر دو اس کو، بے نمازی کو قتل کر دو۔ اسلام پہ آؤ گے تو لگ پتہ جائے گا۔ امام احمد بن حنبل کا قول ہے، اور پھر امام اعظم نے فرمایا اچھا آپ تھوڑے نرم تھے، میں نہیں، قتل نہیں کرنا، اس کو بند کر دو، جیل میں بند کر دو، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو جیل میں بند کر دو، جب تک نماز شروع نہ کر چھوڑنا نہیں ہے اس کو، نماز شروع کر دے اس کے بعد پھر چھوڑنا ہے، غلط نہیں کرنا۔ اب دیکھ لیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔